درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم کو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کرونا قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.درسقرآن.com۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکذب به قومک وهو الحق قل لست علیکم بوکیل لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 66 ہے، جس سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا جبکہ یہ برحق ہے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا۔ کس کو جھٹلا دیا؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ ضمیر اللہ کے عذاب کی طرف ہے، کیونکہ اس سے پہلی آیت جو گزری ہے اور گزشتہ درس کی آخری آیت، اس میں یہ تھا کہ اے میرے حبیب ان کو بتا دیجئے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے، اوپر سے یا نیچے سے، یا تمہیں فرقہ فرقہ کر کے آپس میں لڑا دے۔ تو اس لیے بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ ضمیر عذاب کی طرف راجع ہے۔ آپ کی قوم نے اس عذاب کو جھٹلا دیا جس عذاب کے بھیجنے پر اللہ قادر ہے، اور وہ عذاب برحق ہے، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا۔ دوسری رائے بعض مفسرین کی یہ ہے کہ یہ ضمیر قرآن کی طرف ہے کہ آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا حالانکہ یہ برحق ہے، اور یہ دونوں قول ہی صحیح ہیں۔ جہاں پر ملتے جلتے اقوال آئیں مفسرین کے تو وہاں ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے، دونوں ہی باتیں صحیح ہیں، اس لیے کہ وہ عذاب کو بھی جھٹلاتے تھے اور قرآن کو بھی جھٹلاتے تھے۔ تو اس قسم کے اختلاف کو کہتے ہیں اختلاف تنوع۔ یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتے ہیں، اور دونوں ہو سکتے ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ اختلاف تضاد کا نہیں ہے، یعنی آپس میں ضد نہیں کہ اگر یہ مراد لیں تو یہ غلط اور یہ مراد لیں تو یہ غلط، ایسا نہیں۔ تو آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا حالانکہ یہ برحق ہے۔ قل لست علیکم بوکیل، فرما دیجئے میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، داروغہ نہیں ہوں کہ تمہیں مجبور کر دوں کہ اسے قبول کرو، اس پر ایمان لاؤ، یہ میرا اختیار نہیں ہے۔ اور یہ بات اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کئی بار کہلوائی۔ سورہ انعام میں ہے وما انا علیکم بحفیظ، میں تم پر محافظ نہیں ہوں، نگہبان نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ تمہیں ایمان قبول کرنے پر مجبور کر دوں؟ نہیں، مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، میرا کام تو ہے پہنچا دینا، کوئی مانے یا کہ نہ مانے۔ سورہ غاشیہ میں ہے فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، لست علیہم بمسیطر،
آپ ان کو نصیحت کر دیجئے، اس لیے کہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے، نگہبان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سورہ کہف میں ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہتا ہے ایمان لے آئے، جو چاہتا ہے کفر کرے۔ اب یہ جو ہے جو چاہتا ہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، تو معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسانوں کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ چاہو تو ایمان لے آؤ اور چاہو تو کفر کرو، تمہیں اختیار ہے، یہ نہیں، بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پیغمبر کا کام تو اللہ کے پیغام کو بلا کم و کاست تم تک پہنچانا تھا، اور اللہ کے نبی نے پیغام پہنچا دیا۔ اس کے بعد تمہارے دلوں کو بدلنا، تمہاری جبینوں کو اللہ کے سامنے جھکانا، تمہیں کفر سے روکنا، ایمان پر لانا، یہ ہمارے حبیب کے اختیار میں نہیں ہے، یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تمہاری مرضی ہے، ایمان لانا ہے تو ایمان لاؤ، کفر کرنا ہے تو کفر کرو۔ آگے فرمایا کہ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر خبر کے لیے، ہر خبر کے واقع ہونے کے لیے ایک وقت متعین ہے، اور ان قریب تم جان لو گے۔ اللہ پاک کے ہاں ہر کام کے لیے ایک وقت متعین ہے، اور انسان کو معلوم نہیں ہے۔ انسان پریشان بھی اس لیے ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ چاہتا ہے کہ کام جلدی ہو جائے، لیکن اللہ پاک کے ہاں اس کے وقوع، اس کے وجود، اس کے ظہور کا وقت بعد میں ہوتا ہے، اور اللہ کے متعین کیے ہوئے وقت سے پہلے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جو وقت متعین کیا اسی وقت میں وہ کام ہوگا۔ ہم لاکھ کوشش کر لیں، اور کوشش کرنی چاہیے، جائز جو کام ہے، اچھا جو کام ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے، کوشش سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اگر ہماری کوشش کا نتیجہ ظاہر نہ ہو تو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امید رکھنی چاہیے ہوگا صحیح، لیکن ہوگا اس وقت جب اللہ چاہے گا۔ یہ جو تقدیر پر ایمان ہے، یہ انسان کو مایوسی سے بچاتا ہے، مایوسی سے بچاتا ہے۔ ارے بہت کر لیا، بہت کر لیا، نہیں ہو رہا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان انسان کو مایوس کرتا ہے، بے عمل بناتا ہے۔ نہیں، تقدیر پر ایمان انسان کو امیدوار بناتا ہے اور با عمل بناتا ہے۔ اب بھئی آپ نے 10 دفعہ کوشش کی، تو اگر آپ تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں تو 10 دفعہ اور کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک نے تقدیر میں یہ لکھا ہو کہ یہ 20 دفعہ کوشش کرے گا تب نتیجہ ظاہر ہوگا۔ تو کوشش سے کچھ نہیں ہوتا، سبب سے کچھ نہیں ہوتا، وسیلے سے کچھ نہیں ہوتا، دوا سے کچھ نہیں ہوتا، پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، دکان سے کچھ نہیں ہوتا، زمین سے کچھ نہیں ہوتا، غلے سے کچھ نہیں ہوتا، روٹی سے کچھ نہیں ہوتا، ہماری تدبیروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہی ہوتا ہے جو اللہ پاک چاہتے ہیں، اور اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ پاک چاہتے ہیں، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنا کام کریں اور اللہ کا کام اللہ پر چھوڑ دیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب تقدیر میں جنتی اور جہنمی ہونے لکھ دیا گیا تو عمل کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کہ تم وہ کرتے جاؤ جو تمہارے اختیار میں ہے۔ اگر تم جنتی ہو، اللہ پاک جنت والے اعمال کی توفیق دے دیں گے، دوزخی ہو تو دوزخ والے اعمال۔ تم تو اپنا کام کرو۔ تقدیر تو ایک غیب کی چیز ہے، اس بحث میں پڑھنا میری تقدیر میں کیا ہے، میں کیوں اس بحث میں پڑھوں؟ میں تو وہ کروں گا جو اللہ پاک نے میرے اختیار میں رکھا ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے کہ تم عمل کرتے رہو، کوشش کرتے رہو، دعا کرتے رہو۔ جب میں چاہوں گا تمہاری دعاؤں کا نتیجہ ظاہر ہو جائے گا، تمہاری کوششوں کا پھل تمہیں مل جائے گا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت متعین ہے، اور ان قریب تم جان لو گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آج کے درس کی
اہم ترین آیت وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں کے بارے میں عیب جوئی کرتے ہیں، قرآن میں عیب تلاش کرتے ہیں، دین میں عیب تلاش کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے اعراض کریں، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں۔ اس آیت کریمہ میں ایک اہم اصول کی نشاندہی ہے، وہ یہ کہ جس کام کا کرنا خود گناہ ہے، جہاں وہ کام ہو رہا ہو، جہاں وہ گناہ ہو رہا ہو، اس مجلس میں شرکت بھی گناہ ہے۔ جس کام کا کرنا خود گناہ، جس مجلس میں وہ کام ہو رہا ہو اس مجلس میں شرکت کرنا بھی گناہ۔ ناچنا گناہ، ناچنے کی محفل میں شرکت کرنا بھی گناہ۔ غلیظ گانے گانا گناہ، گانوں کی محفل میں شرکت کرنا بھی گناہ۔ اللہ کے حکموں کو توڑنا موڑنا، تحریف کرنا، تعویلیں کرنا، من مانی تعویلیں کرنا، من مانے مطلب بیان کرنا، یہ گناہ۔ جس مجلس میں ایسا ہو رہا ہو وہاں شرکت کرنا بھی گناہ۔ صحابہ کو گالی دینا گناہ، جس مجلس میں صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں اس مجلس میں شرکت کرنا بھی گناہ ہے۔ شراب جوا گناہ، اور جہاں شراب اور جوے کا چلن ہو وہاں شرکت کرنا بھی گناہ ہے۔ اس مجلس میں جانا گناہ۔ تو گندی محفل سے، گناہ والی محفل سے، اہل باطل کی محفل میں شرکت کرنے سے اس آیت کریمہ میں منع کیا گیا، اس لیے کہ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ انسان متاثر ہوتا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، لیکن انسان خربوزے سے بھی زیادہ دوسرے انسان کی صحبت کا اثر قبول کرتا ہے۔ www.darsequran.com اچھی صحبت ہو تو اچھا اثر، اور بری صحبت ہو تو برا اثر۔ بہت سے لوگ اپنی طبیعت کے اعتبار سے، اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنے خاندان کے اعتبار سے، اپنے والدین کی تربیت کے اعتبار سے، اپنے گھر کے ماحول کے اعتبار سے اچھے ہوتے ہیں، لیکن غلط صحبت میں بیٹھ کر خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں آتا ہے قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول والے راستے پر چلا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری کم بختی، ہائے میری کم بختی، میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کی دوستی نے میرا بیڑا غرق کر دیا۔ تو حکم دیا گیا کہ اچھوں کے ساتھ دوستی لگاؤ، اچھی صحبت میں بیٹھو، اچھے اثرات تمہاری طبیعت پر مرتب ہوں گے۔ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ، سچ بولنے والوں کا ساتھ دو، ان کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ جب ان کی مجلس میں بیٹھو گے تمہاری طبیعت میں بھی نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے قیل یا رسول اللہ ای جلسائنا خیر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہم نشینوں میں سے سب سے بہترین ہم نشین کون سے ہیں؟ کن لوگوں کی مجلس میں ہمیں بیٹھنا چاہیے؟ سن لیجئے، کن لوگوں کی مجلس میں؟ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھے، دینداروں کی مجلس میں بیٹھے، لیکن اللہ والے کون ہیں؟ اللہ والے کون ہیں؟ ہر ایک کا معیار مختلف ہے،
ہو سکتا ہے کسی بھنگی چرسی کو سمجھتا ہو یہی اللہ والا ہے. لوگ ایسے بھی ہیں بھنگیوں چرسیوں کو سمجھتے ہیں بہت پہنچے ہوئے ہیں, اسی لیے تو نماز نہیں پڑھتا. ہاں نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ بہت پہنچا ہوا ہے, ساتھ میں آسمان سے بھی آگے نکل گیا, اس لیے نماز کی بھی خبر نہیں, اذان کی بھی اس کو خبر نہیں. ایسا نشہ کیا, ایسا سوٹا لگایا کہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر, تو اس کو بھی کہتے ہیں اللہ والا. ہاں بھنگ چرس پینے والوں کو لوگ کہتے ہیں بہت اللہ والے بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں. قب والوں کو کہتے ہیں بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں, بڑی معرفت کی بات کرتے ہیں. تو اللہ والوں کا معیار کیا ہے؟ قربان جائیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک پر معیار بھی بتا دیا, نشانی بتا دی. فرمایا کون ہے اللہ والے, کن کی مجلس میں تمہیں بیٹھنا چاہیے. 3 نشانیاں بیان فرمائی. من ذکرکم اللہ رؤیتہ, اللہ اکبر, جن کے دیکھنے سے اللہ یاد آئے. اللہ اکبر, جن کے دیکھنے سے اللہ یاد آئے. شیطان یاد نہیں آئے, گندگی یاد نہیں آئے, دولت یاد نہیں آئے, مال یاد نہیں آئے, اللہ یاد آئے. دوسری نشانی وزاد فی علمکم منطقہ, جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو, جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو. تیسری نشانی وذکرکم بالآخرۃ عملہ, اور جس کے عمل کو دیکھ کر تمہیں اپنی آخرت یاد آئے. یہ 3 نشانیاں بیان فرمائیں. اللہ اکبر, کہ جس کے دیکھنے سے اللہ یاد آئے, جس کے بولنے سے علم میں ترقی ہو, اور جس کے عمل سے اپنی آخرت یاد آئے کہ مجھے بھی آخرت کے لیے کچھ کرنا چاہیے. یہاں تو لوگ زندگیاں وقف کیے ہوئے ہیں, میں تو بدبخت چند گھنٹے بھی وقف نہیں کرتا. تو جس کے عمل کو دیکھ کر آخرت یاد آئے, اور کتنا بڑا اجر ہے میرے بھائیوں میری بہنوں, کتنا بڑا اجر ہے اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنے کا, ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا جن کی 3 نشانیاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. کتنا بڑا اجر ہے. قربان جاؤں اپنے آقا کے قدموں کی خاک پر. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, کیا کام تھے جنہوں نے حضور کی باتیں سنی. اللہ اکبر, ارے کیا کام تھے جنہوں نے حضور کی باتیں سنی, اور کیا آنکھیں تھی جنہوں نے حضور کا چہرہ دیکھا, اور کیا دماغ تھے جنہوں نے ہمارے آقا کی ایک ایک ادا کو, ایک ایک بات کو محفوظ رکھا. ہم تو پتہ نہیں دماغ کے اندر کیا کچھ محفوظ رکھتے ہیں, محفوظ نہیں رہتا تو اللہ اور اس کے رسول کی بات محفوظ نہیں رہتی. تو حضرت معاذ کیا کہتے ہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے. آپ جانتے ہیں ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی. ہاں, ایک تو وہ ہے بیان کرنے والے حضور, روایت کرنے والے صحابہ, اور ایک ہے بیان کرنے والا اللہ اور روایت کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے حدیث قدسی. تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ. اللہ اکبر, جو 2 شخص متحابین پڑھے تو 2 شخص متحابین پڑھے تو کئی شخص. جو لوگ, اللہ کہتا ہے جو لوگ میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں اور میری رضا کے لیے بیٹھتے ہیں, میری رضا کے لیے بیٹھتے ہیں نیکی کی مجلس میں, قرآن کی مجلس میں, حدیث کی مجلس میں, تبلیغ کی مجلس میں, تصوف کی مجلس میں, میری رضا کے لیے جو بیٹھتے ہیں اور میری رضا کے لیے محبت کرتے ہیں, وجبت محبتی, ان کے لیے میری محبت فرض ہو گئی. اللہ کہہ رہا ہے
وہ آپس میں محبت کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں میری رضا کے لیے، اور میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ بھائیو، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ ہمارا بیٹھنا الحمدللہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے، کوئی کھوٹ ہو تو اللہ دل سے نکال دے، یہ بھی دعا کریں اللہ سے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، صرف اس کے لیے بیٹھے۔ اور بحمد اللہ میں آپ کو اس حدیث کی بشارت حاصل کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، اس حدیث کی بشارت کرنے کے لیے اور آپ کو گواہ بنانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ الحمدللہ میں اس درس کے ایک ایک شریک سے، مرد ہو یا عورت، اس سے الحمدللہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اللہ تو ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے۔ تو اچھی صحبت کی یہ تاثیر اور یہ ثمرہ کہ اللہ محبت کرتا ہے اس صحبت والوں سے، اس محفل اور مجلس والوں سے جو صرف اللہ کے لیے بیٹھے ہو اور کوئی مقصد نہ ہو۔ تو بھئی نیک صحبت کا یہ ثواب، اور دوسرا بری صحبت، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا، بری صحبت سے بچو۔ یہ آیت کریمہ بھی ہے، ابھی ہم پڑھیں گے، اور حدیث میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، دو قسم کے تمہارے ہم نشین ہوں گے، جن کے پاس بیٹھو گے دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ مثل الجلیس الصالح والسوء، نیک ہم نشین اور برا ہم نشین، اور ان کی مثال ایسے کحامل المسک منافح الکیس، ایسے ہے اچھے ہم نشین کی مثال تو ایسے جیسے مشک کا بیچنے والا، امبر کا بیچنے والا، قیمتی عطر کا بیچنے والا، کہ جب تک بیٹھے ہو دماغ خوشبو سے معطر رہے گا، اور ہو سکتا ہے کچھ خوشبو لے کر گھر میں بھی چلے جاؤ۔ الحمدللہ یہ درس قرآن کی محفل، الحمدللہ بہت سے ہیں جو خوشبو لے کر گھر میں جاتے ہیں، الحمدللہ کئی دوست ہیں، الحمدللہ اللہ پاک نے فخر سے بچا رکھا ہے، اس لیے کہ اپنی حقیقت معلوم ہے، کسی قسم کا فخر نہیں کرتا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی رات بھر میری تعریف کرتا رہے تو اتنا بھی دماغ پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا کہ میں سمجھوں کہ میں کچھ بڑی چیز بن گیا ہوں۔ الحمدللہ اس لیے کہ اپنی حقیقت کا پتہ ہے، لیکن اللہ جانتا ہے بے شمار دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم ہفتے بھر کا راشن لینے کے لیے آتے ہیں اور بیٹری چارج کرنے کے لیے آتے ہیں، اور بے شمار ہیں جنہوں نے بتایا کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ پچھلے دنوں ایسے کبھی کبھی کوئی واقعہ آپ کو بھی سنا دیتے ہیں تاکہ اس کی قدر و قیمت دل کے اندر پیدا ہو۔ ایک ساتھی نے لندن سے فون کیا، شوکت پرویز نام تھا اس کا، پنجاب کے کسی علاقے کا رہنے والا، اب بھی شاید سن رہا ہو کہ الحمدللہ اب یہ درس براہ راست جو ہے وہ سنا جا رہا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ 1 سال ہو گیا میں اس ویب سائٹ پر آتا ہوں اور میری زندگی بدل گئی، الحمدللہ۔ بہت بگڑی ہوئی زندگی تھی وہاں کے ماحول کے اعتبار سے، جیسا ہے ماحول، شراب و شباب، مگر اس نے کہا سب چیزوں سے توبہ کر لی، زندگی بدل گئی، چہرے کو سنتے رسول سے سجا لیا، پکا نمازی بن گیا۔ بتایا اس نے کہ یہاں ہمارا پورا خاندان، بہت بڑی فیملی آباد ہے، پوری بستی ہماری، لیکن اب تک مسجد نہیں تھی، لیکن اب ہم نے مسجد بھی بنا لی ہے۔ اور ساتھ اس کے الفاظ یہ بتا دوں آپ کو، اس نے کہا میں ہوں بھی مسلکن بریلوی لیکن درس آپ کا سنتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا ابھی ہم تو ایسی بات کرتے بھی نہیں ہیں، اصلاح والی بات کرتے ہیں، دین کی طرف آ جاؤ، ایمان کی طرف آ جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ، حضور کی طرف آ جاؤ بھائی، یہی دعوت ہے۔ تو الحمدللہ یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اللہ اس فائدے کو مزید عام فرمائے۔ تو فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اچھے ہم نشین کی مثال ایسے ہے جیسے خوشبو کا بیچنے والا، خوشبو والا۔ اول تو ہو سکتا ہے کچھ خوشبو لے جاؤ، اس سے خرید لو، اور خریدتے نہیں
تو جب تک بیٹھے ہو تو دماغ معطر ہو رہا ہے. اور برے ہم نشین کی مثال ایسے ہے جیسے کہ آگ جلانے والا، آگ کی بھٹی دھونکنے والا، ہوا کے ذریعے سے دھونکتے ہیں نا، ہوا پھینکتے ہیں مزید آگ بھڑکانے کے لیے. تو فرمایا کہ اول تو یہ بھی ممکن ہے کوئی چنگاری اڑ کر کپڑے جل جائے، لباس کالا ہو جائے، مگر نہ جب تک بیٹھا ہوا ہے دھواں تو ناک میں پڑ رہا ہے. تو یہ آقا نے اچھی اور بری صحبت کی مثال بیان فرمائی. میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج بری صحبت تو ہر گھر کے اندر ہے، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ. برا ہم نشین ٹی وی کی صورت میں ہر گھر کے اندر ہے، الا ماشاء اللہ. اور اس برے ہم نشین نے، اس ٹی وی نے پتہ نہیں کتنی زندگیاں تباہ کر دی، کتنوں کو مجرم بنا دیا، ڈاکو بنا دیا، چور بنا دیا، بے حیا بنا دیا، کتنی بہنوں بیٹیوں سے پردہ چھین لیا. کتنے، صحیح کہتا ہوں، غلط نہیں. آج مسلمان بیٹا، مسلمان پوتا اپنے ابا سے پوچھتا ہے دادا کا انتقال ہو گیا، لاش کب جلائی جائے گی؟ ہاں، ایسا صحبت سے متاثر ہو رہا ہے. بیٹی پوچھ رہی ہے نکاح ہو گیا، پھیرے کب لگائے جائیں گے؟ اب ہندوانہ فلمیں وہ دیکھتے ہیں، وہ رسمیں دیکھتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ذہنوں پر، معصوم ذہنوں پر گندے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اور میں واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں، یاد رکھیے کہ محض علماء کا بیان سننے کے لیے، درس قرآن سننے کے لیے، درس حدیث سننے کے لیے گھر میں ٹی وی لانا جائز نہیں ہے. میں خود بھی درس دیتا ہوں، ٹی وی پر درس دے رہا ہوں، آپ جانتے ہیں 1.5-2 سال سے. لیکن یقین جانے ہم تو ایسے جاتے ہیں وہاں پر جیسے بت خانے میں اذان دینے کے لیے، اور ان گھروں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے جن گھروں میں غلیظ پیغام تو پہنچتا ہے مگر قرآن اور حدیث کا صحیح پیغام نہیں پہنچتا. صرف اس لیے، مگر نہ یہ مت سمجھیں کہ ہم نے اجازت دے دی کیونکہ ہمارا درس آتا ہے تو گھروں میں ٹی وی لے آؤ. نہیں، قطعاً نہیں. آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے اولاد پر کہ یہ دیکھیں اور وہ نہ دیکھیں. اور پھر درس قرآن تو کم سنا جائے گا، دوسرے پروگرام زیادہ دیکھے جائیں گے. تو قطعاً جائز نہیں کہ میں درس سننے کے لیے لا رہا ہوں اور میں حدیث کا سبق سننے کے لیے لا رہا ہوں. جائز نہیں ہے. اگر واقعی علم میں ترقی مقصود ہے، اپنے اخلاق کی اصلاح مقصود ہے اور علماء سے استفادہ مقصود ہے تو پھر مسجدوں میں جائیں، خانقاہوں میں جائیں، درس قرآن کے حلقے میں جائیں، تصوف کے حلقوں میں جائیں. خدا کی قسم، جو برکتیں اللہ پاک نے مسجد کے ماحول کے اندر رکھی ہیں ان کا 10واں حصہ بھی ٹی وی کے اندر نہیں ہے، چاہے مجدد الفسانی کو بھی لا کر کیوں نہ بٹھا دیا جائے. یہ پکی بات ہے. وہ فوائد نہیں ہیں، وہ برکات نہیں ہیں جو اس نورانی ماحول کے اندر ہے. یہاں تو رحمت برستی ہوئی محسوس ہوتی ہے بشرطے کہ ہمارے دل اس کو محسوس کر سکیں. نور برستا ہے، رحمت برستی ہے، برکت برستی ہے. بعض اوقات ہمارے الفاظ خوش پسے ہوتے ہیں، تقریر سادہ ہوتی ہے، باتیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن ان سننے والوں میں ایسے اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے سب پر اللہ کی رحمت عام ہو جاتی ہے، برسنے لگتی ہے. تو اگر واقعی اصلاح، استفادہ، علم میں اضافہ اور ترقی مقصود ہے تو مساجد اور خانقاہوں اور مدارس کی محفلوں میں جا کر شرکت کریں، سب صحیح فائدہ ہوگا. اس آیت کریمہ کے حوالے سے سن لیجئے، اللہ فرما رہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں عیب جوئی کرتے ہیں، قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، قرآن کی توڑ موڑ کر تعدیل کرتے ہیں،
گناہ کی محفل میں شریک ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، کہ اہل باطل کی مجلس سے اعراض کریں۔ 3 صورتیں ہیں، اگر اللہ نہ کرے کبھی ایسی مجلس میں پھنس جائے تو 3 صورتیں ہیں، یا تو اٹھ کر چلا جائے، یہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، میں نہیں بیٹھ سکتا، چلا جائے، یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم دوسری طرف توجہ کر لے، ادھر توجہ نہ رکھے، اور سب سے بہتر یہ اگر اللہ توفیق دے تو جو گناہ ہو رہا ہے اس پر زبان سے روک ٹوک کرے، یہ غلط ہو رہا ہے، کہہ دے زبان سے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم نے بڑا مشکل بنا دیا اپنی تقریبات کو، یہ شادی بیاہ کی تقریبات، ان میں شرکت کو ایک اللہ سے ڈرنے والے کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بڑا مشکل بنا دیا، بڑا مشکل بنا دیا۔ اکثر رواج ہو گیا، کیا دیندار اور کیا بے دین، کیا نمازی اور کیا بے نمازی، کیا حاجی اور کیا بے حاجی، سب جب شادی بیاہ کی تقریب ہوتی ہے تو اللہ کی نافرمانی ڈٹ کر ہوتی ہے۔ ایک بہت جو غلط چیز ہونے لگی وہ مخلوط دعوت، مخلوط، مرد اور عورتیں اکٹھی۔ ارے بھائی یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ ارے سب اپنی ہیں، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ اماں ہے، یہ سب، جو چھوٹی والی ہے اس کو کہہ رہی ہے یہ تو بہن کی طرح ہے، اور چھوٹی والی کو بیٹی کہہ دیا، برابر والی کو بہن کہہ دیا، اور بڑی کو اماں کہہ دیا۔ تو بھائی کسی نے کہا کہ پھر پردہ تو صرف بیوی سے ہی ہوا، جو بہن کی طرح ہے اس سے بھی پردہ نہیں، جو بیٹی کی طرح ہے اس سے بھی پردہ نہیں، اور جو اماں کی طرح ہے اس سے بھی پردہ نہیں، تو ایک ہی رشتہ رہ گیا نا بھائی۔ تو پھر بیوی سے صرف پردہ ہوا اور کس سے پردہ نہیں؟ ارے سب اپنے ہی ہے مولوی صاحب، کوئی غیر نہیں ہے۔ اب مولوی صاحب کو بہلا پھسلا کر لے گئے، اب وہاں پر کوئی دور کی بھابھی آ رہی ہے، دور کی، اور بھابھی تو سب کی، ہر دوست کی بیوی وہ بھابھی، اب بھابھی آ رہی ہے اور بڑے بے تکلفی سے بھائی جان السلام علیکم، بلکہ ایسی بھی ہیں ہاتھ ملانے کی کوشش کرتی ہیں، ہے بعض علاقوں میں رواج ہے، بعض علاقوں میں سینے سے لگنے کا رواج ہے، جو رشتے ہوتے ہیں رواج ہے، غلط نہیں کہہ رہا، جو دیہاتی علاقوں میں جانے والے ہیں، تعلق رکھنے والے، وہ جانتے ہیں وہاں یہ رواج ہے کہ رشتہ دار خاتون اپنے چھوٹے رشتہ دار کو وہ سینے سے لگا لیتی ہے بالغ، لیکن وہ بیٹا کہہ کر، کوئی دور کی خالہ ہے، کوئی دور کی پھوپھی ہے، کوئی کزن ہے، کوئی کچھ ہے، لیکن کوئی سلام کر رہی ہے، کوئی ہاتھ ملا رہی ہے، کوئی سینے سے لگا رہی ہے۔ ارے کیسے جائز ہو گیا بھائی؟ اور نظر تو خراب ہو ہی رہی ہے، پھر ڈھول ڈمکتا یہ ایک لازمی جز بن گیا۔ اللہ اکبر۔ ابھی گزشتہ دنوں قریب ہی ایک تقریب ہوئی، ہمارے قریبی عزیز تھے، کیا دینداری بتاؤں ان کی، کئی ہزار دفعہ درود شریف پڑھنے والے، کئی ہزار درود شریف پڑھنے والے، اور چہرے پر سنت رسول، ایک بہت بڑی مذہبی جماعت سے تعلق، کئی حج اور کئی عمرے، اور جناب بیٹے کی شادی میں ڈھول ڈمکا بھی ہو رہا ہے اور مخلوط محفل بھی ہے، سب کچھ ہے۔ میں نے عرض کیا حضرت یہ کیا کہاں کی دینداری؟ تو فرماتے کیا کریں، بیٹے نہیں مانتے، بیٹے کے دوست نہیں مانتے، میں تو اچھا نہیں سمجھتا مگر نہیں مانتے۔ ارے اللہ کے بندو، یہی تو موقع ہے دینداری کا، یہی تو موقع ہے استقامت کا، سنت کی اتباع کا، یہی تو موقع ہے۔ اندھیرے میں تسبیح لے کر 1000 دفعہ درود شریف پڑھ لینا آسان، لیکن معاشرے میں ناراضگی کو مول لیتے ہوئے نبی کی سنت اور شریعت پر ڈٹ جانا یہ مشکل ہے، یہ ہے مشکل کام۔ یہاں آ کر بڑے بڑے فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو بھائیوں بڑا مشکل بنا دیا آپ کی محفلوں نے شرکت کو، پھر وقت کا ضائع کرنا، دکھاوا، نہ معلوم کیا کچھ۔ پھر کہتے ہیں یہ مولویوں کے پاس بیٹھتے ہیں اس لیے رشتوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے،
رشتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارا دل توڑتے ہیں. منع کیا گیا کسی کا دل نہ توڑو، دیکھو ہمارا دل توڑتے ہیں. ارے اللہ کا بندہ، تجھے شرم نہ آئی اللہ کے رسول کا دل توڑتے ہوئے، اور تجھے فکر لگی ہوئی ہے اپنا دل ٹوٹنے کی. میرا دل نہ ٹوٹ جائے، اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، رسول اللہ کا دل ٹوٹ جائے، کوئی پرواہ نہیں. الحمدللہ ہم تو صلہ رحم کی تاکید کرتے ہیں. یہ درس کے شرکاء اس بات کے گواہ ہیں، تاکید کرتے ہیں. ارے رشتوں کو قائم رکھو، زیادتیوں کے باوجود، ظلم کے باوجود رشتوں کو قائم رکھو. صلہ رحمی بہت بڑی عبادت ہے، لیکن کیسے رشتوں کو قائم رکھا جائے اور کیسے تقریبات میں شرکت کی جائے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے. جبکہ اللہ حکم دے رہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں عیب جوئی کرتے ہیں تو ان سے اعراض کریں. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں. میں نے آپ کو بتایا کہ علماء نے لکھا ہے اس آیت کریمہ کے ذیل میں کہ یہاں سے ایک اصول ملا. وہ کیا؟ جس گناہ کا کرنا، جس کام کا کرنا خود گناہ ہے، جس محفل میں وہ گناہ ہو رہا ہو اس میں شرکت کرنا بھی گناہ ہے. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور فرمایا کہ اگر کبھی شیطان بھلا دے تو فرمایا کہ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھیں. اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑنے والے اور ان کا مذاق اڑانے والے ان کے ساتھ نہ بیٹھیں. اللہ اکبر، کیا آسانیاں بھی پیدا کر دی گئی. یہ آیت کریمہ اصل میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. ہجرت سے پہلے مکہ المکرمہ میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. www.darsequran.com. اب جیسے صحابہ جاتے تھے حرم کے اندر بیت اللہ میں، مشرکین بھی جاتے تھے، بلکہ مشرکین زیادہ جاتے تھے. مجاہر تو وہی تھے، بیٹھے ہوئے تھے. یہ جو ابو جہل اور ابو لہب ہیں یہ صرف چودھری نہیں تھے، یہ ان کے مذہبی رہنما بھی تھے. تو یہ تو کعبے کے مجاہر تھے، کعبے کے ٹھیکیدار، جس کے لیے چاہتے دروازہ کھولتے اور جس کے لیے چاہتے دروازہ نہ کھولتے. تو زیادہ تو یہی بیٹھے ہوتے تھے. کئی دفعہ حضور کو تنگ کیا، جب آپ نے وہاں نماز ادا کرنا چاہی تو صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مطلقاً ممانعت ہے کہ ایسی جگہ نہ جاؤ جہاں اللہ کے حکموں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہاں نہ جاؤ، تو پھر تو ہم حرم کی نماز سے بھی محروم ہو جائیں گے اور طواف سے بھی محروم ہو جائیں گے، اس لیے کہ مشرک ہمیشہ وہاں بیٹھے رہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور جو لوگ احتیاط رکھتے ہیں ان پر ان کی باز پرس کا، ان کے حساب کا کوئی اثر نہیں ہوگا. وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ، لیکن ان کے ذمے نصیحت کر دینا ہے. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ وہ بھی باز آ جائیں. فرمایا کہ اگر تم عبادت کے لیے جاتے ہو اور وہاں کچھ لوگ شرکیہ باتیں کر رہے ہیں مگر تمہاری نیت عبادت کی ہے، مجبوری ہے وہاں جانا، تو تمہیں جانے کی اجازت ہے. تم سے ان کے گناہوں کے بارے میں کوئی نہیں پوچھا جائے گا. وہ گناہ کر رہے تھے، تمہاری مجبوری ہے. اب اگر بالکل ہی منع کر دیا جائے تو پھر تو ہمارا بازار میں بھی جانا ناجائز. اب بازار میں کیسے جائیں؟ وہاں تو اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں. مارکیٹ میں کیسے جائیں؟ وہاں تو اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں. اخبار کیسے دیکھیں؟ ہم خبریں دیکھنا چاہتے ہیں، اخبار اس کے اندر تو گندی تصویریں بھری ہوئی ہیں. تو فرمایا کہ اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو اور ان چیزوں کو نفرت کی نظر سے دیکھنے والے ہو اور نصیحت کرنے والے ہو تو پھر جو گناہ میں ملبس ہیں ان کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. ایسے اللہ والے بھی تھے جنہوں نے رنگی خانے میں جا کر دین کی دعوت دی. سید
اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ رنڈیوں کو جا کر قرآن سنایا اور ان کو اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، انہوں نے جہاد میں بھی حصہ لیا۔ اب کوئی کہتا ہے یہاں کیوں جا رہے ہیں سید کے بیٹے، کیوں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، یہ تو رنڈی ہے، یہاں گناہ ہو رہا ہے۔ اب نیت صحیح تھی، میں تو دین کی دعوت کے لیے جا رہا ہوں، دین کی دعوت کے لیے، اپنا پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں، لہذا جب نیت صحیح تھی تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اور فرمایا کہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ان لوگوں کو چھوڑ دیجیے جنہوں نے اپنا دین کھیل کود بنا لیا اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ دو معنی ہیں اس آیت کریمہ کے، ایک تو یہ کہ دین کو لہو و لعب بنا لیا، دین کو لہو و لعب بنا لیا، دین کا مذاق اڑا رہے۔ ایسے بھی تھے جو اذان کا مذاق اڑاتے تھے، نماز کا مذاق اڑاتے تھے، قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، اور خود اپنا حال یہ تھا بدبختوں کا، مشرکین کا، تالیاں بجاتے ہوئے کعبے کا طواف کرتے تھے، تالیاں بجا رہے اور ننگے ہو کر طواف کر رہے ہیں۔ تو دین کو لہو و لعب بنا لیا، دین کا مذاق اڑاتے۔ ایک معنی تو یہ، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اصلی دین کو چھوڑ کر کھیل کود کو اپنا دین بنا لیا، کھیل کود کو اپنا دین بنا لیا۔ یاد رکھیے، تفریح کے لیے شریعت کی حدود کا خیال کرتے ہوئے تفریح کے لیے کھیلنا جائز ہے، ورزش کے لیے، جسمانی ورزش کے لیے، جسمانی فٹنس کے لیے کھیل کود میں حصہ لینا یہ جائز ہے، لیکن کھیل کود کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد یعنی کھیل کود کو دین بنا لیا۔ جیسے نماز ہمارا دین ہے اور روزے ہمارا دین ہے، بہت سے لوگ ہیں کرکٹ ان کا دین ہے، ہاکی ان کا دین ہے، فٹ بال ان کا دین ہے، کھیل کود کو دین بنا لیا، یعنی ان کھیلوں کی خاطر اللہ کی عبادت چھوڑ دیتے ہیں، کھیل کو نہیں چھوڑتے، کھیل کو دین بنا لیا۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنا دین بنا لیا کھیل اور کود کو، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ کسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، یہی ہے سب کچھ، یہ کھیل کود ہی۔ وذکر بہ ان تبصل نفس بما کسبت، اور اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیں تاکہ کوئی شخص اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اس طرح نہ پھنس جائے کہ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، کہ کوئی غیر اللہ نہ اس کا دوست ہو اور نہ اس کا سفارشی ہو۔ تو ان کو بچانے کے لیے قرآن کے ذریعے سے سمجھائے، وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور یہ صورت ہو کہ اگر وہ اپنے معاوضے میں ساری دنیا بھی دے دے تو اس سے ساری دنیا بھی نہیں لی جائے گی، ساری دنیا بھی نہیں لی جائے گی۔ بھائی دنیا میں تین ہی طریقے ہوتے ہیں عام طور پر، جب کوئی کسی مصیبت میں پھنس جائے اور قانون کی گرفت میں آ جائے تو تین طریقے ہیں عام طور پر اس کو چھڑانے کے، یا تو اس کا جتھا، اس کی جماعت، اس کا قبیلہ بڑا طاقتور ہو، وہ چھڑا لے طاقت کے زور پر، جماعت نے چھڑا لیا، اور یا پھر بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں، سفارش سے چھڑا لیا، اور تیسرا وہ کام جو ہمارے اس اسلام کی بنیاد پر بننے والے ملک میں عام ہے، رشوت کے ذریعے چھڑا لو۔ یہ دونوں کام ہمارے ہاں عام، سفارش اور رشوت۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ ایسا ذہنوں میں بیٹھ گیا اور ایسا ماحول بن گیا کہ جائز کام بھی گویا کہ بغیر سفارش اور رشوت کے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تین طریقے ہیں عام طور پر کسی کو چھڑانے کے، یا جماعت مضبوط ہو، یا کوئی سفارش پکڑی ہو، اور یا پھر فدیہ، معاوضہ، رشوت۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن ان میں سے کوئی طریقہ بھی کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ جماعتیں بھول جائیں گی، ہر کوئی اپنی فکر، لیڈر صاحب جماعت کو نہیں پوچھ رہے، جماعت لیڈر کو نہیں پوچھ رہی، پیر صاحب مریدوں سے بے خبر، مرید پیر صاحب سے بے خبر، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، اور کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جس کے حق میں اللہ سفارش کی اجازت دے۔
اور اول تو کسی کے پاس ہوگا ہی کچھ نہیں، سب فقیر، سب فقیر، سارے فقیر، جو یہاں فقیر وہ بھی فقیر، اور جو یہاں امیر وہ بھی وہاں پر فقیر، کچھ نہیں پاس، نہ روپیہ، نہ پیسہ، نہ سونا، نہ چاندی، نہ بلڈنگ، نہ جائیداد، نہ گاڑی، نہ مکان، کچھ بھی نہیں، کنگلا فقیر، ننگا ننگا، لباس بھی نہیں، جوتا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں پاس، دے گا کیا؟ اللہ کہتے ہیں اگر بال فرض کچھ ہو بھی، اور کتنا ہو، کتنا ہو، اللہ اکبر، تیسرے پارے کے آخر میں فرمایا کہ اگر اتنا ہو کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے یہ سونے سے بھر جائے، زمین آسمان کے درمیان جو خلا ہے یہ سونے سے بھر جائے، اور سارے کا سارا اٹھا کر پیش کرے کہ مولا یہ لے لے اور مجھے عذاب سے چھوڑ دے، اللہ کہتے ہیں لن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا فضة، بھی نہیں قبول کیا جائے گا اگرچہ یہ سب سونا دے دے۔ تو فرمایا کہ یہ کوئی طریقہ بھی کارگر نہیں ہوگا، اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ ایسے ہی ہیں کہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے پھنس جائیں گے، یہ دین کا مذاق اڑانے والے، یہ اللہ کے عذاب کا مذاق اڑانے والے، یہ آخرت کا، قیامت کا، حساب کتاب کا، جنت دوزخ کا، قرآن کا، حدیث کا، سنتوں کا مذاق اڑانے والے، یہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے پھنس جائیں گے۔ لہم شراب من حمیم، ان کے پینے کے لیے تیز کھولتا ہوا پانی ہوگا، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب، بما کانوا یکفرون، بسبب اس کے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اور ہماری نسلوں کو ہر قسم کے کفر اور شرک سے اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، مولا اپنے فضل و کرم سے ہماری توبہ کو قبول فرما لے، جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا گناہ والی مجلسوں میں جانے سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اور مجلسوں میں اپنی تقریبات میں تیری نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا ہمیں اپنی شادی بیاہ، غمی خوشی کی ساری تقریبات تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کی سنتوں کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا ہمیں ایمان عطا فرما، ہماری نسلوں کو ایمان عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ مولا ہم سب کا اور ہماری نسلوں کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com